الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے بزرگوں، عزیزوں، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں ایک نعمت اولاد ہے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کے اعتبار سے تو اللہ پاک نے فرما دیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. دنیاوی زندگی لہو لعب ہے. اسی طریقے سے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولادیں یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، لیکن یہ دنیاوی زندگی ہی کی زینت نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی بھی زینت ہے. لیکن جب ہم آخرت کے نہج پر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تب. اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں وہ دنیاوی زندگی کی بھی زینت نہیں ہے. اولاد اگر فرما بردار ہے، اس کی زندگی میں نیکی ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، تو یہ آپ کے لیے دنیاوی بھی نعمت ہے. لیکن اگر نافرمان ہے، ترشرو ہے، باتیں نہیں مانتا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے، تو وہ تو آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے. آج کے اس ماڈرن دنیا میں مائیں اپنے بچوں کی پرورش کچھ اس انداز سے کرتی ہیں. اگر بچہ رونے لگتا ہے، اس کو گود میں لینے کے بجائے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل چالو کر کے اس میں میوزک لگا کر کے، گانے لگا کر کے، ناٹک لگا کر کے اس کو دے دیتے ہیں. اور کیوں دے دیتے ہیں؟ تاکہ جو ہے یہ ہمارا بچہ اس میں کھیلے، اس میں مست رہے، مجھے اسے کھلانے کی ضرورت پیش نہ آئے. یہ اس لیے کر رہے ہیں. آپ بتائیے، یہ سادہ سو لوح، یہ سادہ سا دل جسے اللہ نے بنایا ہے، اس دل کو ہم غلط استعمال کریں گے تو یہ بتائیے کل کو جب وہ بڑا ہو جائے گا، آپ اس کام سے اس کو روکیں گے تو کیا وہ باز آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے. صحیح تربیت کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں. آپ نے ہاتھی دیکھا ہے؟ ہاتھی کتنا طاقتور ہے. درختوں کو اکھاڑ دیتا ہے، بڑے بڑے بلڈنگ گرا دیتا ہے. اور میں یہ کہہ دوں موجودہ زمانے میں جو آج جی سی بی کام کرتی ہے، اس کا کام آج سے کچھ سالوں پہلے یہ ہاتھی کیا کرتے تھے.
لیکن اس کے ایک ڈور باندھ کر کے، پتلی سی رسی باندھ کر کے اس کو جدھر چاہتے ہیں ادھر لے کے چلے جاتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ بھی لے کر چلا جاتا ہے، کیا وہ اس کو توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ نہیں، اس کو ساری صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ کر سکتا ہے، اس کی یہ قدرت ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ جب وہ بچہ تھا تو اس کو مضبوط زنجیر کے اندر باندھا گیا اور باندھ کر کے اس کی تربیت کی گئی کہ آپ کو ایسے رہنا، آپ کو ایسے رہنا ہے۔ جب وہ کمزور تھا تو اس کو مضبوط زنجیر میں باندھا گیا، جب وہ بڑا ہو گیا تو پتلی سی رسی سے بھی اس کو روک لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس پر بیٹھ کر لوگ سفر کر لیا کرتے ہیں، اپنے ضرورت میں کام لے آیا کرتے ہیں اور ان کی ضرورت میں کام آتا ہے، جیسے چاہتے ہیں اس سے کام لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ بچہ تھا تو اس کی تربیت ہوئی، تب جا کر کے وہ کسی کام کا بنا ہوا ہے۔ ایک جانور کا یہ مسئلہ ہے، یہ تو ذی عقل انسان ہے، آج ناسمجھ ہے تو کل کو بڑا ہو جائے گا تو سمجھدار ہو جائے گا، کل اس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی، اس کے ہاتھ میں صلاحیت ہوگی، تو کل آپ اس کی غلط حرکتوں جو آپ نے بچپن میں یہ کہہ کر کے نظر انداز کر دیا ہے کہ چلو ابھی بچہ ہے، بچپن میں سب چلتا ہے، چلانا وہ ساری چیزیں چاہیے جو جائز امور ہوں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں درست ہوں۔ ایسی چیز کی عادت نہ بنائیے جو کل کے لیے آپ کی وبال کا ذریعہ بن جائے۔ صحیح تعلیم ان کو دیجیے، ادب اور سلیقہ ان کو سکھائیے۔ آج کا بچہ اگر اپنے ماں باپ کے سامنے گالی بکتا ہے تو اس کی بہادری سمجھتے ہیں کہ اس نے مارا تو اس نے تو گالی دی، ارے گالی تو سیکھا ہے آپ کے بطن سے، آپ کی گود سے، اور آپ اس کو دیکھ کر کے کیونکہ دوسروں کو گالی دے رہا تھا آپ نے نظر انداز کر دیا، کل کو یہ بڑا ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ میں طاقت آئے گی، آپ سے ناراض ہوگا تو آپ کو بھی گالیاں دے بیٹھے گا۔ آج آپ کے سامنے بڑوں کو مار دیا تو آپ نے یہ سوچا کہ میرا لڑکا ہے، اس نے جو بھی کیا ہے اچھا کام کیا ہے، آج تو اچھا کام اس نے کر دیا ہے، لیکن کل کو جب یہ بڑا ہو جائے گا تب یہ اگر ایسی حرکتیں آپ کے ساتھ کرے گا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ بہت بدتمیز لڑکا ہے، بہت نالائق ہے، میرا لڑکا مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں صحیح تربیت، صحیح تعلیم ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن، الرحمن کا لفظ استعمال کیا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھلایا ہے۔ رحمان اللہ کی ایک صفت ہے، اس کے معنی ہوتا ہے بڑی بڑی غلطیوں کو درگزر کر دینے والا، بڑی سے بڑی غلطی ہو، بڑی سے بڑی غلطی ہو، یہاں تک کہ کفر و شرک بھی کر دیا ہے تو وہ اس سے جو توبہ کر لے تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ صفات کس کے اندر آتا ہے؟ جس کو اللہ نے قرآن سکھلایا ہے۔ یہ صفات جو اللہ کی صفات ہیں، درگزر کرنے کی صلاحیتیں اس وقت اس بندے کے اندر ہوتی ہیں جو قرآن کی تعلیم سے آشنا ہوتا ہے، اس کی تعلیم کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت کم ملیں گے
جنہوں نے قرآن پڑھا ہو، قرآن سیکھا ہو، اور انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہو۔ قرآن پڑھ کر کے اس کو بھلوا دیا، اس کو حافظ نہیں کہتے، اس کو قرآن کا پڑھا نہیں کہیں گے، اس کو نہیں گنیں گے۔ عام طور سے لوگ گن لیا کرتے ہیں کہ وہ حافظ ہو کے ایسا کام کر دیا۔ میں مانتا ہوں کہ حافظ ہو کر کے تو کام کیا، لیکن حافظ جب تھا اب نہیں ہے۔ اور جب حافظ ہوگا، اس کے سینے میں قرآن موجود ہوگا، قرآن کی عظمت موجود ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اسی قرآن میں فرمایا ہے۔ قرآن کی عظمت سینے میں موجود ہے تو کیا ایسی حرکتیں اپنے والدین کے ساتھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب عظمت موجود نہیں ہے، قرآن کے الفاظ سینے میں محفوظ نہیں ہیں، تو کیا خاک اپنے والدین کی عظمت کو اپنے دل میں رکھ پائے گا؟ آج لوگ روپے کے لالچ میں اپنے بچوں کو دین سے دور رکھ کر کے یا تو پھر کوئی کام سکھلانا شروع کر دیتے ہیں بچپن ہی سے، یا پھر اس کو انگریزی شروع ہی سے پڑھاتے ہیں۔ پڑھائیے، ضرورت اور وقت کا تقاضا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اس زندگی میں ہم کس لیے آئے ہیں، پہلے ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ اس کو بھی سیکھیے، اس کو بھی سیکھیے، منع نہیں کیا جاتا ہے، لیکن پہلے اس ماڈرن دنیا میں بھی اپنے ایمان کو جاگرو کریں، پہلے اپنے ایمان کو موجزن کریں، اس کو روشن کریں، پہلے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، اس کے بعد کوئی اور کام کرنے کی کوشش کریں۔ تقاضا دونوں کا ہے، دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب مجالس ابرار میں لکھا ہے کہ دنیا کے لیے اتنا کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ دنیا میں زیادہ دن رہنا ہے یا آخرت میں زیادہ دن رہنا ہے۔ جب سوچتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے۔ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، اور شریعت مطہرہ پر پورے طور پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔